ایک بستی تھی اور اس میں 12 بھائی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ یہ قصہ ہے مصر کی سرزمین کا اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ وہ نبی جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ وہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ انہیں قید خانے یعنی جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اسی قید خانے سے نکل کر انہیں مصر کی عظیم بادشاہی عطا ہوئی۔ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ وہ نبی جنہیں بچپن ہی میں غیر معمولی علم اور دانائی عطا کر دی گئی تھی۔ آئیے اب ہم آپ کو ان کا یہ عظیم اور تفصیلی واقعہ سناتے ہیں۔ روحانی نور سے بھرپور ایک مبارک خاندان تھا۔ یہ خاندان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا۔ ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ سب سے زیادہ معصوم اور نیک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت قریب تھے۔ ان کے چہرے پر نور اور سادگی تھی، مگر ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ فوراً اپنے والد کے پاس گئے۔ انہوں نے خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خاص اشارہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ خواب کسی کو مت بتانا۔ ادھر بھائیوں کا حسد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا، یوسف کو راستے سے ہٹا دو۔ کسی نے کہا، اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ وہ والد کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، مگر آخرکار انہوں نے اجازت دے دی۔ اگلے دن سب بھائی یوسف کو ساتھ لے گئے۔ یوسف خوشی خوشی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر اچانک بھائیوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے انہیں پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، بھائیو یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر کسی نے رحم نہ کیا۔ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ یوسف تنہا تھے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے تسلی آئی کہ ایک دن تم ان سب پر غالب آؤ گے۔ شام کو بھائی واپس آئے۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ انہوں نے خون لگی قمیض دکھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا چاہا۔ رسی کے ساتھ یوسف باہر آ گئے۔ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے یوسف کو چھپا لیا اور مصر لے گئے۔ مصر میں یوسف کو بیچ دیا گیا۔ انہیں ایک بااثر شخص نے خرید لیا۔ اس کی بیوی تھی زلیخا۔ اس نے یوسف کو محل میں رکھا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف جوان ہو گئے۔ ان کے حسن اور کردار کی مثال نہ تھی۔ زلیخا ان سے متاثر ہونے لگی۔ ایک دن اس نے موقع دیکھا۔ اس نے دروازے بند کر دیے۔ اس نے یوسف کو بلایا، مگر یوسف نے انکار کر دیا۔ وہ اللہ کی پناہ مانگتے رہے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑی۔ قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے الزام یوسف پر لگا دیا، مگر سچ ظاہر ہو گیا۔ یوسف بے گناہ ثابت ہوئے، مگر بات پھیل گئی۔ شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں۔ زلیخا نے سب کو بلایا۔ سب کو پھل اور چھری دی گئی۔ پھر یوسف کو بلایا گیا۔ عورتیں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ انہوں نے کہا، یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے اپنا راز ظاہر کر دیا۔ فتنہ بڑھ گیا۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے قید کو ترجیح دی۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی وہ صبر سے رہے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ 2 قیدی ان کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے خواب سنائے۔ یوسف نے پہلے انہیں اللہ کی طرف بلایا، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک آزاد ہو گیا، دوسرا سزا پا گیا۔ آزاد ہونے والے کو یوسف نے کہا، بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ یوسف کئی سال مزید قید میں رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی اور 7 دبلی گائیں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہ قیدی یوسف کو یاد کرتا ہے۔ وہ جیل گیا اور خواب سنایا۔
यूसुफ ने ताबीर बताई, 7 साल खुशहाली, फिर 7 साल कहत। उन्होंने अनाज ज़ख़ीरा करने का मशवरा दिया। ये मुकम्मल निज़ाम था। बादशाह मुतासिर हुआ। उसने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाई, फिर दरबार में गए। बादशाह ने उन्हें इज्जत दी, उन्हें खजाने का निगरान बनाया। कहत शुरू हो गया। लोग मिस्र आने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी आए। वो यूसुफ को ना पहचान सके। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर खुद को जाहिर ना किया। उन्होंने कहा, अगली बार छोटे भाई को लाना, तब अनाज मिलेगा। उन्होंने रकम वापस रखवा दी। भाई घर लौटे, फिर दोबारा आए। इस बार बिन्यामीन भी साथ था। यूसुफ ने उसे अलग ले जाकर बताया, मैं तुम्हारा भाई हूं। फिर एक मंसूबा बनाया गया। पैमाना बिन्यामीन के सामान में रख दिया गया। रास्ते में ऐलान हुआ, चोरी हो गई है। तलाश हुई, पैमाना बिन्यामीन से मिला। भाई परेशान हो गए। उन्होंने मिन्नत की, मगर बिन्यामीन रोक लिया गया। भाई वापस चले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। उन्होंने दोबारा भेज दिया। भाई फिर मिस्र आए। उन्होंने मदद मांगी। तब यूसुफ ने सच बता दिया, मैं यूसुफ हूं। भाई शर्मिंदा हो गए। उन्होंने मुआफी मांगी। यूसुफ ने उन्हें मुआफ कर दिया। उन्होंने कहा, आज कोई मलामत नहीं। उन्होंने अपनी कमीज दी कि वालिद की आंखों पर डालना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आई। फिर बीनाई वापस आ गई। सब मिस्र पहुंचे। बाप और बेटा मिले। सब झुक गए। ख्वाब सच हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है।